الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ماہ رمضان پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے، اور جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو، دونوں کو یا کسی ایک کو پایا لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ ذرا غور کیجئے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر سن کر جو بندہ درود نہ پڑھے کیسا محروم انسان ہے۔ یقیناً بدبختی ہے جس نبی سے محبت کی یہ بات کرتا ہے، جس نبی پر ایمان رکھتا ہے، جس نبی کے صدقے اسے سب کچھ ملا ہے، اس نبی کا نام آنے پر یہ درود نہ پڑھے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام تو ہے نہیں۔ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کی عادت بنائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، 10 گناہوں کی معافی ہے، 10 درجات کی بلندی ہے، اور اگر یہ درود رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہوں کی معافی کی بشارت ہے۔ تو عادت بنائیے، نیت کیجئے، انشاءاللہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت، نزول رحمت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ شرعی طور پر روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے، یعنی ہم بستری وغیرہ سے رکے رہنا، یہ ہے روزہ۔ یہ روزے کی شرعی تعریف ہے۔ روزے کا جس طرح باطنی ادب یہ ہے کہ دن میں کچھ کھایا پیا نہ جائے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا جائے، اسی طرح روزے کا باطنی ادب یہ ہے کہ ہر اس کام سے اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بھی روکا جائے۔ روزہ ہم کس لیے رکھتے ہیں؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے نا۔ جب روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے تو اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی کو بھی چھوڑا جائے۔ روزہ رب کے لیے ہے، رب کی رضا پانی ہے، تو کیا رب کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
کیا رب کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں تو کیا رب کی رحمت پر کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو فائدہ کس کا ہے؟ اگر نافرمانیوں سے رکتے ہیں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اگر آپ بد نگاہی سے رکتے ہیں تو آپ کے دل کو طہارت ملے گی۔ اگر آپ گانے باجوں سے کانوں کو روکتے ہیں تو آپ کے دل کو طہارت ملے گی۔ اگر آپ اپنی زبان سے فضول بولنا چھوڑتے ہیں آپ کے دل کو طہارت ملے گی۔ آپ ان اعضاء کو اگر گناہوں میں گزارتے ہیں، گناہوں میں صرف کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو وبال کس پر ہوگا؟ ہم پر ہوگا۔ روزے کے 3 درجے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے عوام کا روزہ۔ عوام کا روزہ کیا ہے؟ صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور صحبت ہم بستری وغیرہ سے رکے رہنا، یہ عوام کا روزہ ہے۔ اور خواص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ جو خاص لوگ ہیں ان کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرنے سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو گناہوں سے، برائیوں سے روکے رکھنا، یہ خواص کا روزہ ہے، خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور اخص الخواص یعنی جو اقرب اللہ کے بندے ہوتے ہیں، مقرب ترین بندے ہوتے ہیں، ان کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالی کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں۔ ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی توجہ بھی غیر کی طرف نہیں کرتے، وہ توجہ بھی رب کی طرف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کو بھی کنٹرول میں کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے، عبادت گزار بھی تھے، صدیق تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے اللہ کے نیک بندے تھے، نیک ولی تھے۔ یہ بیان کیا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور اس میں جوان عورتیں بھی آتی تھیں، مرد بھی ان کا واعظ سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے کہ ان کا جوان بیٹا اس محفل میں موجود تھا، اس کے بیٹے نے کسی عورت کی طرف نظر کی، عورت کو دیکھا تو یہ اللہ والے تھے، انہوں نے جیسے ہی بیٹے کو دیکھا کہا بیٹا صبر کرو، بیٹے کو سمجھایا، فوراً اوندے منہ زمین کے بل گرے، اور اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اس بندے کی نسل سے صدیق پیدا نہیں کیا جائے گا۔ مطلب کیا کہ ہمارے نافرمانی کو دیکھ کر اس نے صرف بیٹے کو اتنا ہی کہا کہ بیٹا صبر کر، سزا کیوں نہیں دی، سختی کیوں نہیں کی؟ یہ اللہ والوں کا ایک مقام ہوتا ہے، تھوڑی سی بات پر بھی ان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ ہم جیسے گناہگار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں تو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ہماری بیوی نماز قضا کر رہی ہوتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، اس کی مرضی ہے۔ ہمارے سامنے گھر والے بیٹھے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بے پردہ ہماری بیوی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن باپ کہتا ہے خیر ہے ان کا مسئلہ ہے۔ جناب ان کا مسئلہ نہیں، یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، آپ کو بھی غیرت آنی چاہیے۔ یہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، خود بھی گناہوں سے روکیں، دوسروں کو بھی گناہوں سے روکیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں روزے کی حقیقت تو رکنا ہے، گناہوں سے اور کھانے پینے سے رکنا یہ روزے کی حقیقت ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ معدے کو کھانے پینے سے روکنا، آنکھ کو بد نگاہی سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے اور فضول باتیں کرنے سے زبان کو روکنا،
اور جسم کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں جانے سے روکنا، یہ اصل میں روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قبلہ امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، اپنے حال پر ترس کھائیے اور غور فرمائیے کہ روزہ دار ماہ رمضان میں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے دن میں بھی بالکل جائز تھا۔ اب خود سوچ لیجئے کہ جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حلال تھیں وہ رمضان کے اندر منع کر دی گئیں، تو جو چیزیں رمضان سے پہلے ہی منع تھیں، رمضان سے پہلے ہی جن چیزوں سے شریعت میں روکا گیا تھا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نگاہی کرنا، گالم گلوچ کرنا، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، بد نگاہی کرنا، داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا، دونوں ناجائز اور حرام کام ہیں۔ اسی طرح والدین کو ستانا، لوگوں کا دل دکھانا، رمضان سے پہلے ہی یہ گناہ کے کام ہیں، ان سے روکا جاتا ہے، تو رمضان میں تو ان سے زیادہ بندے کو رکنا چاہیے۔ رمضان میں تو زیادہ ان کاموں سے بندے کو رکنا چاہیے۔ جب حلال چیزیں بھی رمضان کے اندر روزے کی حالت میں حرام کر دی گئیں، منع کر دی گئیں، تو پھر رمضان کے اندر گناہوں سے تو بندے کو زیادہ بچنا چاہیے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حلال کھانا پینا چھوڑ دے لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام جاری رکھے، وہ کس قسم کا روزہ دار ہے؟ اور اس کا یہ کہنا جناب میں اللہ کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ نبیوں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو بری بات کہنا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ کھانا پینا اس نے چھوڑ بھی دیا ہے لیکن وہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا، تو اللہ کو اس کے ان کاموں کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ عبادت کا فائدہ بھی ہماری اپنی ذات کو ہے، اس سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم جتنی رب کی عبادت کریں گے اتنا ہی ہمارے باطنی احوال کے اندر بہتری آئے گی، عبادت کرنے سے ہمارے درجے بلند ہوں گے، گناہ ہمارے معاف ہوں گے، اور جو عبادت گزار ہوتا ہے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سیاست دان ہوں یا دنیا دار ہوں، وڈیرے ہوں، بڑے کسی حاکم اعلیٰ ہوں، لوگ جب تک ان کی حکومت ہوتی ہے ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، جیسے ہی حکومت ختم ہوتی ہے لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، مسجد کا امام ہوتا ہے، وہ مسجد میں امام ہو یا نہ ہو، عالم ہے، نیک بندہ ہے، لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر آتے ہیں، حضور اس پر دم کر دیں، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں اور لوگ عقیدت بری نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی رب اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے اگر کوئی لڑائی کرے، گالی دے، تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب آپ اسے یہ کہیں گے بھائی میں روزے سے ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے اس بندے کو خود ہی شرمندگی آ جائے، اسے شرمندگی ہو کہ یار یہ تو روزہ دار ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ کچھ عجیب سا ہوتا ہے، روزہ دار روزے کے اندر رہ کر کہتا میں روزے سے ہوں، روزے سے نہ ہوتا تو پھر بتاتا، روزے کے اندر اتنا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بندہ جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس وقت چڑچڑاپن کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جب بھوک کی شدت زیادہ ہو، پیاس کی شدت زیادہ ہو اور ایسی حالت میں ٹریفک جام ہو جائے تو اس وقت چڑچڑاپن پیدا ہونا فطری بات ہو جاتا ہے۔ لیکن روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے تو اب ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول بھی کرنا ہے، اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے۔ بعض اوقات
ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ یہ کہتا ہے یار وقت نہیں گزر رہا، وقت نہیں گزر رہا، قرآن کی تلاوت کریں، دیکھیے کیسے وقت گزرتا ہے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، نوافل پڑھنا شروع کر دیں، مکروہ وقت نہیں ہے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ اب تو ویسے بھی دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لاکھوں لاکھ لوگوں کو مغفرت کے پروانے عطا کرتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس مغفرت والے عشرے میں بھی میری مغفرت نہ ہو۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اعضاء یعنی جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے روکنا، یہ اعضاء کا، ہمارے جسم کا یہ روزہ ہے۔ اور یہ صرف روزوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ عام روٹین میں بھی اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ ورنہ اگر آپ اپنی زبان سے گالیاں نکالتے رہے، زبان سے غیبتیں کرتے رہے، لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہے، لوگوں کا دل دکھاتے رہے، تو یاد رکھیے قیامت کے دن ہمارے جسم کے یہ سب اعضاء رب کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے گناہوں پر یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کیے تھے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ قیامت کے دن آج جو زبان بولتی ہے یہ وہ بولتی ہے جو نفس اور عقل اور روح کے ذریعے اسے حکم دیا جاتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ جو زبان ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ ہمارے حکم کے تابع نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس زبان کو بھی زبان دے گا اور اس وقت یہ زبان بولے گی کہ یا اللہ میرے ذریعے اس بندے نے یہ گناہ کیے ہیں۔ یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہاتھ ہم سے بات کریں گے، کلام کریں گے۔ یہ ہاتھ اللہ کو بتائیں گے کہ یا اللہ میرے ذریعے اس نے فلاں کو مارا، اس نے فلاں کو تکلیف پہنچائی۔ اور یہ پاؤں بھی گواہی دیں گے، ان پاؤں کے ذریعے کیا کیا گناہ کیے، کن گناہوں بھرے جگہوں پر ہم گئے، ان پاؤں کے ذریعے چل کر کن علاقوں میں گئے، تو یہ پاؤں بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم نے ان سے اچھے کام کیے ہوں گے، مسجد میں چل کر آئے ہوں گے، غریبوں کی دستگیری کے لیے ہم گئے ہوں گے، اگر ہم نے ان ہاتھوں سے کسی مظلوم کی مدد کی ہوگی، اس زبان سے نیکی کی دعوت دی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، تو انشاءاللہ الکریم پھر یہ ہماری نیکیوں پر ہمارے گواہ بنیں گے، یہ گواہی دیں گے۔ ایک گواہی تو رب کے فرشتے دیں گے جو ہمارا نامہ اعمال لکھتے ہیں، جو دائیں بائیں فرشتے ہوتے ہیں، اور ایک گواہی، ایک تو ہمارا نامہ اعمال اور دوسرا یہ جسم کے اعضاء، یہ رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اور بندہ اس وقت سوچ رہا ہوگا، کہے گا بھی، جب اس سے کہا جائے گا کہ تجھ پر گواہ بھی ہیں جو تو نے گناہ کیے ہیں، تنہائی کے اندر تو نے گناہ یہ سوچ کر کیے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کہا جائے گا کچھ گواہ بھی ہیں جنہوں نے تجھے گناہ کرتے دیکھا ہے، بندہ کہے گا گواہ تو پیش کیے جائیں، تو پھر رب تبارک و تعالی بندے کے اعضاء کو حکم دے گا، یہ اعضاء اللہ سے کلام کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت سوائے شرمندگی کے پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اس وقت سوائے ندامت کے، حسرت اور پشیمانی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اس دن کی شرمندگی سے خود کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج اپنے آپ کو گناہوں سے روکے۔ رمضان شریف یہ یوں سمجھیے کہ ہر سال تشریف لاتا ہے اور ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ گناہوں سے رکنے کی پریکٹس کر لو، میرے اندر نیکیاں کرنے کی پریکٹس کر لو، بری عادتیں چھوڑنے کی میرے اندر پریکٹس کر لو، غریب کی بھوک کو محسوس کرنے کی میرے اندر پریکٹس کر لو،
بھوکے کو کھلانے کے جذبے کی میرے اندر پریکٹس کر لو، لوگوں کو دینے کی پریکٹس کر لو، لوگوں کا احساس کرنے کی میرے اندر پریکٹس کر لو۔ رمضان شریف بہت سارے معاملات میں ہماری تربیت کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ رمضان کو اللہ کا مہمان سمجھتے ہیں، رمضان کو باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ رمضان کے آنے پر نیکیاں کرنے کی بجائے عام مہینوں کی طرح اسے بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ رمضان کے اندر بھی روزے نہیں رکھتے، کبھی بہانہ بہت گرمی ہے، دن بڑے ہیں، محنت زیادہ ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے، مہینہ آ کر چلا جاتا ہے۔ قسمت والے روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جب دنیا سے جائیں گے تو پھر انہیں اس کا جو اجر ملے گا۔ تو جو لوگ رمضان کو غفلت میں گزارتے رہے ان پر جو حسرت طاری ہوگی، یقیناً اس کو وہ لوگ جتنی پشیمانی اور شرمندگی کا سامنا کریں گے، تو پھر اللہ ہمیں اس شرمندگی سے محفوظ رکھے۔ اب دیکھیے، جو پان کھانے والے ہیں، گٹکا کھانے والے ہیں، سگریٹ پینے والے ہیں، اس طرح کی جو عادتیں جو اپنا کر رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں جناب 2 گھنٹے بھی ہم منہ کو اس خالی نہیں رکھ سکتے، لیکن جب روزہ رکھتے ہیں اللہ انہیں ہمت دیتا ہے، 10-12 گھنٹے 13 گھنٹے وہ بغیر کھائے پیے، بغیر سگریٹ پیے، چائے پیے وہ گزارا کر لیتے ہیں۔ اگر وہ اسی کو اپنی طاقت بنا لیں، اسی روٹین کو اپنی عام زندگی میں بھی شامل کر لیں، تو ان کی یہ کتنی عادتیں جو ہیں یہ چھوٹ سکتی ہیں۔ بلا وجہ کا خرچہ ہے، پان گٹکا ہے، سگریٹ ہے، مین پوری ہے، بلا وجہ کا خرچہ ہے، اپنے جسم کو بھی تباہ کرتے ہیں، دانتوں کو بھی تباہ کرتے ہیں، منہ بھی گندا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے عجیب ایک ماحول بناتے ہیں۔ اگر رمضان کے اندر اپنی ان عادتوں کو چھوڑنا چاہیں تو یہ اپنی عادتیں چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑنے والے چھوڑ بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے اندر بھی کتنے سارے گناہوں سے ہم چاہے لوگوں کے ذریعے ہی صحیح گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ جیسے رمضان کے اندر عام طور پر اتنی تو حیا ابھی باقی ہے کہ لوگ علل اعلان گانے نہیں سنتے، فلمیں نہیں دیکھتے، علل اعلان وہ گناہ نہیں کرتے جو رمضان کے علاوہ کرتے ہیں۔ اب جس کی حیا کا جنازہ نکل چکا ہو، خیر اس کا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بعض ایسے بھی معاذ اللہ ہوتے ہیں جو رمضان کی راتوں میں کیا، سحری کے وقت کیا فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، افطاری کا جو قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں اس وقت بھی گناہوں کے اندر اپنا وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں معاشرے کے اندر، لیکن کم از کم وہ عام لوگوں کے سامنے ایسے گناہ کرنے والے کم ہیں۔ تو چلیں، جس کا رمضان کے اندر گناہوں سے رکنے کا ذہن بن جاتا ہے، اگر اسی کو اپنی وہ طاقت بنا لیں، اپنی عادت میں اس بات کو شامل کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان کے علاوہ بھی مجھے اس طرح گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ جس طرح رمضان کے اندر پکڑ ہے، عام روٹین میں بھی تو گناہوں سے رکنے پر پکڑ تو ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ رمضان کے اندر گناہ کرنے والے کو ہی سزا ملے گی، رمضان کے علاوہ جو گناہ کرتا ہے اس پر بھی تو سزا ملے گی اسے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رمضان شریف بڑی برکت والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ماہ رمضان میں خصوصی طور پر عبادت کیا کرتے تھے، تو ہم بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ عبادت کریں، زیادہ عبادت نہ ہو سکے تو کم از کم گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ یہ کام ایک سادہ سا ہر بندہ کر سکتا ہے۔ دعا ہے رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، ماہ رمضان کے جتنے روزے باقی ہیں سب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، مغفرت یافتہ بندوں میں اللہ پاک ہمیں کرے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔